لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے وتر کی نماز میں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر پڑھتے ہوئے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت نظریں کہاں ہونی چاہیے، اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ سوال میں انہوں نے دو باتیں لکھی ہیں جو قابل توجہ ہیں اور قابل اصلاح بھی ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے سوال میں یہ لکھا تھا کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نیت کرنے کے بعد تو اس وقت تو نگاہیں کعبے کی طرف ہوتی ہیں، تو وتر کی نماز میں دعائے قنوت سے پہلے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت کیا نگاہیں کعبے کی طرف ہوں گی؟ ایک بات انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ بھی اصلاح قابل بات ہے، اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے سوال میں یہ لکھا تھا کہ دعائے قنوت سے پہلے نماز توڑ کر جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر کے لیے اس وقت نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ نماز توڑ کر، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلے میں سوال میں ہی اصلاح کر دیتا ہوں، سوال میں جو دو اصلاح ہے کرنے کی حاجت ہے اس کی اصلاح کر دیتا ہوں، پھر جواب کی طرف آتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ شروع میں جو آپ نے لکھا ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت نگاہیں کعبے کی طرف ہونی چاہیے یا قبلہ کی دیوار کی طرف مسجد کی اس طرف ہونی چاہیے، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت بھی آپ کی نگاہیں آپ کے سجدے کی جگہ پر ہوں گی۔ جی ہاں، ایک اصلاح کر لیں، عموماً لوگ نیت کرنے کے بعد جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو ان کی نگاہیں کعبے کی دیوار کی طرف، یعنی مسجد میں جو دیوار قبلہ ہے اس کی طرف ہوتی ہے، یعنی کعبے کی طرف نگاہیں ہوتی ہے، کل ملا کے اسٹریٹ سامنے نگاہیں ہوتی ہے عموماً لوگوں کی۔ جبکہ فقہا نے جو لکھا ہے، علماء کرام نے جو کتابوں میں لکھا ہے اس میں یہی بیان ہے کہ جب آپ نیت کرنے کے بعد جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت بھی آپ کی نظریں آپ کی سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ ایک تو اس کی اصلاح ہے، اور دوسری انہوں نے یہ کہا ہے کہ دعائے قنوت سے پہلے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز توڑ کر انہوں نے کہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں جب دعائے قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو یہ نماز توڑ کر ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ نماز ٹوٹتی نہیں اس میں، وہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھانا یہ وتر کی نماز کا حصہ ہے، یہ بھی ایک وتر کی نماز کا پارٹ ہے، وتر کی نماز کا ایک حصہ ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اس وقت آدمی نماز سے باہر آ جاتا ہے جب دعائے قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے، نماز سے باہر نہیں ہوتا۔ یہ دو اصلاح کرنے کے بعد اب آئیے میں جواب کی طرف آتا ہوں کہ جب وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھائے اس وقت نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ یاد رکھیے گا فقہاء کرام نے نماز کے الگ الگ اسٹیپ میں کہاں پر آپ کی نظریں ہونی چاہیے سب کی الگ الگ بیان کر دیا ہے کہ آپ جب قیام میں ہو یعنی کھڑے ہو تو آپ کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے، آپ رکوع میں ہو تو کہاں ہونی چاہیے، آپ جب بیٹھے ہو تو کہاں ہونی چاہیے، آپ جب سجدے میں ہو تو کہاں ہونی چاہیے۔ پورے جو اسٹیپ ہیں نماز کے ان تمام اسٹیپس میں کہاں نظریں ہونی چاہیے فقہاء نے اس کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے۔ اب بات جب تکبیر تحریمہ کی کریں، بات جب آپ تیسری رکعت میں وتر کی دعائے قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی کریں تو اس وقت آپ نماز میں حالت قیام میں ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آپ قیام کی حالت ہوتی ہے آپ کی، اور قیام کی حالت میں نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ فقہاء نے کلیئر کر دیا ہے کہ قیام کی حالت میں آپ کی نظریں وہ سجدے کی جگہ پر ہوں گی۔ روایتیں تو اس پر بہت ہیں، فقہاء کرام کے کچھ اقوال میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ فتاوی شامی کے الفاظ ہیں کہ نظرہ الی موضع سجودہ حال قیامہ و الی ظہر قدمہ حال رکوعہ۔ یہ کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ جلد نمبر 1 کے صفحہ 477 میں یہ لکھا ہے۔ اس میں یہ بات کلیئر طور پر بیان ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھنی چاہیے۔ جی ہاں، تکبیر تحریمہ کے وقت بھی، یعنی وہ چونکہ قیام کی حالت ہے،
اور اس میں صاف صاف طور پر لکھا ہے کہ جب آپ قیام کی حالت میں ہوں گے نا، جب بھی آپ قیام کی حالت پہ ہوں گے، کہا گیا کہ نظرہو یعنی نمازی کی نظر الی موضع سجود ہی سجدے کی جگہ کی طرف ہوگی، حال قیام ہی قیام کی حالت میں، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر ہوگی۔ یہ کلیئر ہے۔ اس کے علاوہ حاشیہ تحتاوی علی مراقی الفلاح میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ منہا نظر المصلی سواء کان رجلا او امراتا الی موضع سجودہ قائما، یہ کہا ہے کہ مصلی یعنی نمازی کی نظر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو الی موضع سجودہ سجدے کی جگہ پر ہوگی، قائما جب وہ قیام کی حالت میں ہوں گے۔ یہ کیوں ہوگی؟ حفظا لہو عن النظر الی ما یشغلہ عن الخشوع، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ان کی نظر کے وجہ سے ان کی خشوع و خضوع میں، نماز کی دل لگی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ یعنی نماز میں جس رکن میں جہاں پر نظریں رکھنے کا حکم ہے، آدمی اگر وہیں پر نظریں رکھ کر کے اپنی نماز مکمل کرتا ہے نا، تو اس نماز میں خشوع ہوتی ہے، اس نماز میں خضوع ہوتی ہے۔ خشوع و خضوع کا مطلب دل لگی ہوتی ہے، دل کی حاضری ہوتی ہے۔ عموماً جو لوگ نماز میں دل نہ لگنے کی بات کرتے ہیں نا، وہ نماز میں بھی اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے۔ نماز میں بھی ہیں، نظریں ادھر ادھر ہیں، کعبے کی دیوار کو دیکھ رہے ہیں، مصلی کو دیکھ رہے ہیں، یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، تو وہ نظروں کی جو حفاظت نماز کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے، اس سے بے خیالیاں پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ سوال کا جواب یہی ہے کہ جب وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس وقت نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں گی، اس وقت بھی، اور نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت بھی نظریں سجدے کی جگہ پر ہی ہوں گی۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔